عمران خان صاحب کے نمائندے، ڈسٹرکٹ کونسل فرید کے صدر اور سندھ کے رہنما ڈاکٹر مسعود سہل صاحب، ہمارے ملیر اربن کے جنرل سیکرٹری، اور میں کہنا چاہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پانی اراکین میں سے اور ایک بہت ہی محنت کش قسم کے کپتان کے سپاہی جناب غلام مصطفیٰ صاحب، جنرل سیکرٹری کراچی ملیر اربن، جناب منیب بنگر صاحب، سائیں لاہر صاحب، شاہد کوٹر صاحب، اور اس کے بعد جناب طارق بلو صاحب، نیازی صاحب، سلیم غوث صاحب، جناب حاجی مولانا عطا تارن صاحب ہمارے بھائی ہیں، جناب عباسی صاحب، اور اس کے منیب بنگر کا خیر اس کا لے ہوئے واپس بھی جانا ہے خیر سے، اس کا نام لینے میں کیسے جائیں گے یہاں سے، اور ایک ابھرتا ہوا ہمارا ستارہ یاسر بلوچ صاحب، اور یہاں موجود طریقے صاحب کے ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، السلام۔ میں اس بحث کالونی میں، اس علاقے میں، اس آبادی میں ایک ایسے شخص کو جو جناب فاروق بنگر صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، ہمارے ساتھی ہیں ضلع کے۔ میں ایک ایسے شخص کو جو خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، میں ایک ایسے شخص کو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک قادری صاحب نے جس انداز سے اس علاقے میں اپنی شناخت بنائی عوامی خدمت کی بنیاد پر، اور انہوں نے اپنی جیب سے، قربان علی قادری صاحب نے جس طریقے سے ایک کمیٹی کے ذریعے کام کیا اور ان کو بھی اپوزیشن سمجھا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری ملیر کی تنظیم قادری صاحب کو دل سے ویلکم کرتی ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ویلکم کرنے کے بعد تھوڑی دیر آپ کو بڑے چابی دیں گے، ذرا سنبھل کے رہنا، جو گھر کے آئے وہ چلے گا نہیں تو جانا، اب آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، سب کے سامنے بول رہا ہوں میں بہت مضبوط ہونی بھائی۔ مطلب یہ وہی ہے جیسے لوگ جا کے دلہن لے کر آتے ہیں، بڑی تیاری، رشتہ ڈھونڈو، نکلو، دلہن ڈھونڈو، لڑکی بڑی اچھی، ساس صاحبہ جاتی ہے، نندے جاتی ہیں، بڑی ادھر پپی ادھر پپی، دلہن گھر آ گئی، اور 15 دن بعد دلہن، نند، بہو، ساس بہو کا بہت جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر تو آپ ابھی بہو بن کے آ رہے ہو، خیال رکھتے ہیں سب نند اور میں بھی ان کو نمٹ چکا ہوں، بڑی دھر میں نے نمٹا ہے نند اور ساسوں کو، ہمت کرنا تبھی چل پاؤ گے انشاءاللہ۔ لیکن امید ہے آپ کو ویلکم کریں گے، اور نئی ٹیکنالوجی میں آپ لوگ بھی ویلکم کرنا سمجھیں گے، میرا خیال ہے۔ تو بہت یہ شکر کر رہا تھا آپ سے۔ تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ قربان بھائی نے کیوں جوائن کی تحریک انصاف۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ میں گھر سے نکلا، میں نے کہا کہ ایک جوائننگ کا پروگرام ہے، تو میری بیگم کہنے لگی اب بھی جوائننگ ہو رہی؟ ہاں اب بھی جوائننگ ہو رہی ہے۔ جو سمجھ رہا ہے، جو ملک کے حالات کو دیکھ رہا ہے، جو غور کر رہا ہے، جو کسی کے بھڑکائے میں نہیں آ رہا، جو کسی جھوٹ پہ نہیں آ رہا، سمجھ رہا ہے کہ حالات کیسے۔ اس وقت میں میرے بھی ایک فاضل ساتھی نے مجھ سے پہلے ذکر کیا کہ کورونا تو ایک آفت آئی نا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ 2018 میں ہم آئے، 19 میں کووڈ-19 آ گیا، یہ وبا آ گئی، پینڈیمک آ گئی، پوری دنیا کی اکانومی پیچھے چل گئی۔ لازم بات ہے جہاں لوگ، لاکھوں لوگ جانے کما چکے ہو، اور ہمارا ملک جہاں ہے آپ جانتے ہیں پیٹرول باہر سے آتا ہے، پیٹرول 10% ہم یہاں نکالتے ہیں، باقی باہر سے آتا ہے، کنٹینروں کے کرائے بڑھ گئے، ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ سب بڑھ گئی، امریکہ میں مہنگائی ہو گئی، لندن میں مہنگائی ہو گئی، انڈیا میں ہو گئی، ملیشیا میں ہو گئی، ترکی میں ہو گئی، پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی، تو ہم خلا میں تو نہیں رہتے، نہ سمندر کے اندر بستے ہیں، نہ خلائی مخلوق ہیں، نہ سمندری مخلوق ہیں، ہم دنیا میں بستے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی کا اثر ہوتا ہے، اور پیٹرول پہ لازمی بات ہے بجٹ کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے ہمارے پاس، اگر وہ سارا ٹیکس ڈال دیا جاتا تو پیٹرول بہت زیادہ ہوتا، مجبوری ہے بھائی، جیسی چیز آئے گی
اس میں کم سے کم ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اگر پورا ٹیکس لگ جاتا دنیا میں 100% پیٹرول بڑھا ہے. $45 فی بیرل تھا, $85 فی بیرل ہو گیا ہے. اس کے باوجود ہم نے ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ نے کم لگائے ہیں. لیکن آپ کا مسئلہ میں آٹے کی پرچون کی دکان ہے نا, شاید یہ ادھر قریب پنجاب میں 20 کلو آٹا ملتا ہے 1100 روپے کا, ہمارا ملتا ہے پونے 1470 روپے کا. پنجاب میں آٹا ہے 55 روپے کلو, یہاں ہے 75-80 روپے کلو. پنجاب میں چینی سستی ہے یا چینی مہنگی ہے, بٹ ٹماٹر سے ہمیں وہ تو نہیں امپورٹ ہو رہا. ٹماٹر یہاں مہنگے کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, سبزیاں مہنگی ہیں, ڈی سی کی کنٹرول نہیں ہے, پرائس لسٹ چیک نہیں ہو رہا. یہ سازش کے طور پر دیکھا پچھلے دنوں 16 لاکھ بوریاں گم ہو گئی, چوہے کھا گئے سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. بات یہ یہاں جو مہنگا آٹا جو روٹی جو پیٹ میں جاتی ہے وہ 20 روپے کلو مہنگا ہے. اس کے ذمہ دار عمران خان نہیں ہے, اس کے ذمہ دار یہ بیٹھے ہیں جو سائیں سرکار ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں عمران خان نے کل جو پیکج دیا ہے, پہلے بھی مزدوروں کے لیے پیکج دیا تھا کورونا میں, اب بھی الحمدللہ 2 کروڑ لوگوں کے لیے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے پیکج دیا ہے. انشاءاللہ احساس کارڈ کے ذریعے سب کے لیے بہتری ہوگی. آپ جو خیبر پختونخوا کے لوگ اگر بیٹھے ہو, پنجاب کے لوگ بیٹھے ہو, تو وہاں ہیلتھ کارڈ بھی مل چکا ہے. ملا نا حاجی صاحب ہیلتھ کارڈ اس نے آپ کا نام مطلب ہیلتھ کارڈ بھی مل چکا ہے. صحت کو کیا آ گئی کہ ہیلتھ, آپ کی ہیلتھ تو ٹھیک ہے, آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے, لیکن ہیلتھ کارڈ نہیں دینے دیں گے. الحمدللہ پھر بھی بہت کوشش کر کے سبسڈیز بھی دے رہے ہیں, خیال بھی رکھ رہے ہیں, پناہگاہیں بھی بنا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے اثرات کم سے کم ہو. جیسے بیماری آتی ہے دوائی کی جاتی ہے, تو ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب آپ کے لیے سوچ رہے ہیں ہر وقت, اور عمران خان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس مافیا سے ملک کو جان چھڑانے کے لیے پیٹ پہ پتھر رکھ کے بھی عمران خان کو مضبوط کرو. عمران خان کو آپ کا ساتھ چاہیے. عمران خان کو اس لیے ساتھ چاہیے کہ اس میں وہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے. عمران خان بڑھ تو رہے ہیں اس طرف, اور ہمارے لوگ کہہ رہے تھے ڈرون مارو, بے شک پیسے دوسرے کا نہیں کرنے دوں گا. میں کسی مسلمان بھائی کو پاکستان کی سرزمین استعمال ہونے نہیں دوں گا, یا کسی مسلمان کو قتل کیا جائے, بچوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو. عمران خان نے منع کیا. نعرہ تحریک انصاف! نعرہ تحریک انصاف! یہی وہ عمران خان ہے جو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس ریاست کو ریاست مدینہ کی طرف میں چلانا چاہیں. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. تو میرے دوستو, اس مافیا سے جان چھڑانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دو. راج منیر میں جس انداز سے ہمارے ساتھیوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کی ہے, تو اب آتا ہوں ذرا منیر والوں کی طرف. ایک تو کہتے ہیں مکافات عمل, اور وہ تو اس سے منتشار ہے. مکافات عمل کیا ہے کہ فروری 16 تاریخ کو حلیوان الشیر کو جوکیوں کے ایک گوٹ میں حملہ بھی مجھ پہ کرایا, اور مجھ پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنوایا. میمن گوٹ تھانہ میں گرفتار کرایا. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی میں باہر آ گیا. 2 مہینے سیاست میں کوئی نہیں, دہشت گرد بنایا مجھے. نہ کوئی بندہ مرا, نہ کوئی زخمی ہوا, نہ کوئی گولی چلی, پھر بھی دہشت گردی ہو گئی. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ جو جام آف منیر ہوتے تھے, سردار آف منیر ہوتے تھے, آج ثابت ہو گیا کہ they are killers of منیر, قاتلان منیر. منیر کے قاتلوں کے طور پر سامنے آ گئے کہ ایک اپنی ورکر کو, پیپلز پارٹی کے ایم این اے نے پیپلز پارٹی کے ورکر کو گھر بلا کر مار کر قتل کر دیا کہ میرے شکاریوں کو تنقید کیا. میں کہنا چاہتا ہوں ہم معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ. کسی غریب, کسی مسکین, کسی مجبور, کسی مظلوم کا خون معاف نہیں کریں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی تنظیم کو. ڈاکٹر سیال صاحب یہاں موجود ہے, اور دیگر بھی ساتھی موجود ہیں جو پہلے دن سے ان کے مظلومین کے ساتھ ہیں. ہمارے ایم پی اے راجہ اظہر صاحب اسپتال میں بھی ساتھ گئے, تھانے میں بھی ساتھ گئے. یہ کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہے کہ جس کو دل کرو قتل کر دو. گاجر مولی بھی نہیں ہے, کاٹ دو.
ایک جیتے جاگتے انسان ناظم جوشیوں کا قتل کیا گیا، شہید کیا گیا اس کو ایک سچ کی آواز میں، اور کس نے؟ پیپلز پارٹی کے سرداروں نے، زرداروں نے، دہشت گردوں نے اس کو قتل کیا۔ انشاءاللہ ان کا حساب ہم لے کے رہے۔ 3 روز پہلے اسی روز ایک اور ایم پی اے نے اور اس کے باپ نے ایک خاتون کو قتل کر دیا۔ مجھے نام بتائیں، ایک خاتون، وہ خاتون کی آوازیں، اس کا چہرہ میرے دل میں ہے، جو بیچاری کی لاش پڑی ہے۔ کمبر شہزاد کوٹ کی ایک بیٹی 25-26 سالہ فہمیدہ سیال، جس کے 2 بچے، جب اس کے ایک وڈیرے نے، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نے اور اس کے باپ نے زمین پہ ان پہ کہیں وہ بیچاروں کا چھوٹا سا گھر تھا، زمین قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، وہاں گئے پولیس کے ذریعے، پہلے ان کے مردوں کو تھانے میں بند کرایا، اس کے بعد وہ وڈیرا ایک اور قاتل سردار ادھر پہنچا، وہ آئی کہ ہمارے اور فائرنگ شروع کر دی بچوں پہ، وہ نکلی قرآن شریف سینے پر لگا کر، فہمیدہ سیال، کل ڈاکٹر مسرور سیال اس کے گھر ہو کر آیا لڑکا نا کمبر، وہ نکلی کہ شاید اسے کوئی قرآن شریف کی کوئی اس پہ رحم آ جائے، سینے پہ قرآن شریف لگا کر نکلی، انہوں نے سینے پہ گولی ماری، قرآن شریف بھی شہید ہوا اور وہ خاتون بھی بیچاری شہید ہوئی۔ ان پہ اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ یہ وقت کے یزید انشاءاللہ ان کے خاتمہ ان کے ہاتھوں ہوگا، ان کا خاتمہ آپ کے ہاتھوں ہوگا، ان کا خاتمہ ان کے ہاتھوں ہوگا، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ملیر کو اپنے جاگیر سمجھنے والوں، ملیر کے لوگوں کے قتل کرنے والوں، ملیر جاگ گیا ہے، سندھ جاگ گیا ہے، پیپلز پارٹی قاتلوں کی پارٹی ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اس اسمبلی میں 6-7 قاتل بیٹھے ہیں، مراد علی شاہ اور بلاول زرداری، نکالا ان قاتلوں کو۔ بلاول زرداری سے پوچھتا ہوں، لاڑکانوں میں موجودگی میں فہمیدہ سیال کا قتل ہوتا ہے، کوئی رحم نہیں آیا تمہیں؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی نہیں رہی، بے نظیر کی پارٹی نہیں رہی، یہ زرداروں کی پارٹی ہے، سرداروں کی پارٹی ہے، دہشت گردوں کی پارٹی ہے، اور ان کا خاتمہ عمران خان کے ان ٹائگر کے ہاتھوں ہوگا، عمران خان کے ان سپاہیوں کے ہاتھوں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھ سے کہتے ہیں علی عادل باتیں بڑی کرتا ہے، کیا کروں کیوں نہ کروں؟ جب ظلم، کہتے ہیں ظلم پہ ظلم ہے، بڑھتا ہے تو بٹ جاتا ہے۔ اب ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، ان کے اندر فرعونیت آ چکی ہے، ان کے اندر ظلم آ چکا ہے، ان کے اندر کرپشن آ چکی ہے۔ میرے ملیر کے دوستوں، آپ پر بڑا امتحان ہے۔ یہ سردار، یہ ملیر کے زردار، یہ سب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ آگے بڑھیں، انشاءاللہ اس ملیر میں ان کا سیاسی خاتمہ ہوگا۔ ہر یونین کونسل میں ان کی سیاسی قبر بنائے، ہر وارڈ میں ان کی سیاسی قبر بنائے، ملیر پیپلز پارٹی کا سیاسی قبرستان شامل ہوگا، ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ساری لوگ پیپلز پارٹی کا حاصل۔ ارے ڈوب مرو اس گٹر کے پانی میں، جو مولوی صاحب نے ٹھیک کیا، یہ بالکل گٹر بنا ہوا تھا، کدھر تھا ادھر ایم پی اے یہاں کا؟ کیوں نہیں اس علاقے کو ٹھیک کیا؟ جب قربان صاحب ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایم پی اے، چونکہ ان کو پیسہ کھانا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اساتذہ مسا گڈا ہیں انشاءاللہ۔ تحریک انصاف کے مضبوط قدا سے تحریک انصاف کو ضلع ملیر میں آپ لوگ آگے بڑھیں، ممبرشپ حاصل کریں، عہدے حاصل کریں، آپ ان کو مصطفیٰ بھائی عباسی صاحب ان سب کو پارٹی میں شامل کریں، میٹنگز کریں، اور انشاءاللہ مستقبل تحریک انصاف کا ہے، مستقبل عمران خان کا ہے۔ میرے ساتھ نماز کا ٹائم بنا رہا ہے، 2-3 نعرے لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ آئی آئی آئی
صحیح میں